سورہ الانبیاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے، بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت ان کے پاس نہیں آتی، مگر وہ اسے سنتے ہیں اس حال میں کہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے دل کھیل میں مشغول ہیں اور خفیہ سرگوشی کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا کہ یہ نہیں ہے مگر تم جیسے بشر۔ کیا تم جادو کے پاس جاتے ہو حالانکہ تم دیکھتے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے اور وہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ بلکہ وہ کافر بولے، نبی کی باتیں گویا پریشان خواب ہیں، بلکہ اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، کچھ نہیں ہے بلکہ وہ شاعر ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ ہمارے پاس عذاب کی کوئی نشانی لائیں، جس طرح نشانیوں کے ساتھ پہلے رسول بھیجے گئے تھے۔ اے حبیب، ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے عذاب میں ہلاک کیا وہ نشانیاں دیکھ کر ایمان نہ لائے، تو کیا نشانی دیکھ کر یہ ایمان لائیں گے؟ اور نہ بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد جن کی طرف ہم وحی فرماتے تھے، تو علم والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اور ہم نے ان نبیوں کو ایسے جسم والا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے انہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، تو ہم نے انہیں اور ان کے ساتھیوں میں سے جسے چاہا سب کو نجات دی اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ اے لوگوں، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب قرآن کو نازل کیا جس میں تمہیں نصیحت ہے، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کے لوگ پیدا کر دیے۔ تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ اچانک وہاں سے بھاگے جا رہے ہیں۔ نہ بھاگو اور لوٹو اس جگہ کی طرف جس میں تمہیں سامان عیش دیا گیا تھا، اور اپنے رہائشی مکانوں کی طرف، تاکہ تم سے باز پرس کی جائے۔ وہ کہنے لگے، ہائے افسوس، بے شک ہم ظالم تھے۔ تو ان کی یہی پکار جاری رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کاٹی ہوئی کھیتی کا ڈھیر کر دیا، اس حال میں کہ وہ جلے ہوئے ڈھیر کی طرح بجھے پڑے تھے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم کھیل تماشا بنانا چاہتے تو اپنے پاس سے اسے بنا لیتے اگر ہمیں کرنا ہوتا، بلکہ ہم حق کے ساتھ باطل پر کاری ضرب لگاتے ہیں تو وہ اس کا سر کچل دیتا ہے، تو ناگہاں باطل نیست و نابود ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور تمہارے لیے تباہی ہے ان باتوں سے جو تم بیان کرتے ہو، اور اسی کے لیے ہے وہ سب جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، اور جو اس کے مقرب ہیں وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے اور نہ وہ تھکتے ہیں۔ رات اور دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور ذرا سستی نہیں کرتے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سے ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں؟ اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو وہ ضرور دونوں تباہ ہو جاتے۔ تو پاک ہے اللہ عرش کا مالک ان سب بیہودہ باتوں سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا ان کاموں کے متعلق جو وہ کرتا ہے، اور ان سب سے باز پرس کی جائے گی۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ فرمائیے، اپنی دلیل لاؤ، یہ کتاب ہے میرے ساتھ والوں کی اور کتاب ہے مجھ سے پہلوں کی۔ تو ان میں سے کسی نے بھی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مانا، بلکہ در حقیقت ان میں اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اس لیے وہ حق سے روح گردانی کرتے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا، لیکن ہم نے اس کی طرف وحی فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کرو۔ اور وہ بولے، رحمان نے اپنی اولاد بنا لی، وہ پاک ہے، بلکہ وہ سب فرشتے اس کے بندے ہیں عزت والے، کسی بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے، اور وہ اسی کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ شفاعت نہیں کرتے مگر اسی کی جسے وہ رب پسند فرمائے، اور وہ اس کے رعب و جلال سے ڈرتے ہیں۔ اور ان میں سے جو کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ کیا نہ دیکھا کفر کرنے والوں نے کہ آسمان اور زمین قحط کے زمانے میں پانی برسنے اور سبزہ اگنے سے بند تھے، تو ہم نے آسمان سے پانی برسا کر
اور زمین سے سبزہ اگا کر دونوں کو کھول دیا، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں اونچے پہاڑ پیدا کیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ایک طرف کو جھک نہ پڑے، اور ہم نے اس زمین میں کشادہ راہیں پیدا کر دیں تاکہ وہ راہ پائیں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اور وہ اس آسمان کی نشانیوں سے روح گرداں ہیں۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، چاند سورج ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا مقدر نہ کیا، پس اگر آپ کی وفات ہو جائے تو کیا یہ لوگ یہاں ہمیشہ رہیں گے؟ ہر جان کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے، اور ہم تمہیں مبتلا کرتے ہیں بری اور اچھی حالتوں میں آزمائش کے لیے، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب آپ کو کافر دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو مذاق ہی بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہ ہیں وہ شخص جو تمہارے معبودوں کے باطل ہونے کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں۔ انسان جلد باز پیدا کیا گیا۔ اے لوگوں، ان قریب میں اپنی نشانیاں تمہیں دکھاؤں گا تو تم مجھ سے جلدی نہ مانگو۔ اور وہ کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ کاش کفر کرنے والے اس وقت کو جانتے جب وہ اپنے چہروں اور پیٹھوں سے بھڑکتی ہوئی آگ کو نہ روک سکیں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، بلکہ وہ قیامت ان کے پاس اچانک آئے گی تو انہیں حواس باختہ کر دے گی، پھر وہ اسے رد کرنے کی طاقت نہ رکھیں گے اور نہ اس وقت انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا، تو جن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ آپ ان سے فرمائیں بتاؤ رحمان کے عذاب سے شب و روز تمہاری پاسبانی کون کر سکتا ہے؟ یہ نہیں بتا سکتے، بلکہ یہ تو اپنے رب کی یاد ہی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے کوئی اور معبود ہیں جو انہیں ہمارے عذاب سے بچا لیں گے؟ وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہمارے مقابلے میں ان کی رفاقت کی جائے گی۔ اور کچھ نہیں بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو بہت عیش و آرام دیا، یہاں تک کہ اس خوشحالی میں ان پر دنیا کی زندگی دراز ہو گئی۔ پھر کیا وہ نہیں دیکھتے کہ مسلمانوں کو ملکی فتوحات دے کر زمین کو چاروں طرف سے ہم ان پر گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، تو کیا اب یہ لوگ غالب ہوں گے؟ فرما دیجئے میں تمہیں صرف وحی کے ساتھ ڈراتا ہوں، اور جو بہرے ہیں وہ پکار نہیں سنتے جب وہ ڈرائے جائیں۔ اور اگر انہیں آپ کے رب کے عذاب کی ہلکی سی بھاپ چھو جائے تو ضرور کہیں گے ہائے ہماری تباہی، یقیناً ہم ظالم تھے۔ اور قیامت کے دن ہم انصاف کے ترازو میں رکھیں گے تو کسی شخص پر کچھ ظلم نہ ہوگا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر ہو تو ہم اسے بھی لے آئیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ کرنے والی کتاب دی اور روشنی، اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت، جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے خوف زدہ ہیں۔ اور یہ برکت والا ذکر ہے جو ہم نے نازل فرمایا، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟